بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان نہیں بلکہ پورے کے پورا گاؤں بے تحاشا دولت مند تھا، سوائے چند ایک مسلمان گھروں کے۔ ان کا ایک پنڈت سردار تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا پیار کرتا تھا۔ وہ بیٹی بہت زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کی مدد کوئی نہیں کرتا تھا۔ پنڈت کی بیٹی جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی۔ اس بستی میں بہت کم مسلمان تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ پنڈت سیر کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے اس کے نوکر اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور شہر کے تمام حکیموں کو بلایا، مگر سب اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ زہر تیزی سے اس کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس گھر کے باہر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ درویش نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ ہمیں تو تم اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس دیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم ہو کون؟ فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ خودیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے مایہ ناز طبیب حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو مجھے اندر آنے دو۔ درباریوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن، باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے میں پنڈت کا علاج کر سکتا ہوں۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا پنڈت اپنی ٹانگ بستر پر مار رہا ہے اور زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ کون دیوانہ تھا
جو کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ پنڈت کی بیٹی غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اپنے عمل سے اسے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر ملنا شروع کر دیا تو پنڈت کی بیٹی بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا، رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت میں آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت کو ہوش آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کے تھوک کا قصہ پتہ چلا۔ اس نے کہا، ارے بھائی، وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ، اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر، پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہیں سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا، آپ کی یہ بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی کہ جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، پر ایک شرط ہے، آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے نا؟ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے آج جو ثبوت دیا، اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت سی اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، تو مجھے بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر بھی مجھے رونا ہی پڑے گا تو پنڈت جی، آپ کو اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، اپنی بیٹی اور عالیشان گھر، ہر چیز اپنے پاس رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا، اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں
ہوں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کچھ نہیں، بس یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے۔ بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال و دولت دے کر تم کو آزمایا، ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو پھر تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں کہ تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ درویش نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ اللہ والے کے وہ پاس آنے لگی، آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ وہ اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ پورا جسم اس کا جل جاتا اور وہ وہیں ختم ہو جاتی۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں، ہم تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے، اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر کوئی بھی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پہلے پھونک ماری تھی، دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کی قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک حقیر انسان تھے جس کے لباس کے حلیے سے جو مجھے دیوانہ فقیر لگ رہا تھا۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی اور چاہتی تھی کہ بدلہ لوں، پر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیعت لینا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر یا مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں ایک اللہ والے درویش کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے آج وہ تمام لوگ غازی کا پیکر بن گئے، ایک اللہ والے کی کرامت سے، ان کے اچھے عمل سے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ ضرور اس واقعے کو سن کر شیئر کیا کریں، کیونکہ تمام واقعات ہم سب کی اصلاح کے لیے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم سب کو اچھا انسان بننے کا درس ملتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو،
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔